جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے انسانی آبادی پھلتی رہی، پھولتی رہی، پھیلتی رہی اور پوری دنیا کے اندر آباد ہوتی رہی۔ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی رہی اس کی ضروریات بھی بڑھتی رہیں، اور اللہ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اعلیٰ ذہن عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، کہ تمام مخلوق جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس جیسی عقل سے محروم ہے۔ وہ اپنی عقل کے ذریعے اپنی ضرورت کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا رہا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ یہ اللہ نے فضل اور احسان فرمایا، عقل اللہ نے عطا فرمائی، اور اس عقل کے ذریعے انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو، اشیاء کو ایجاد کیا۔ جو پہلے زمانے میں چیزیں موجود نہیں تھیں، آج وہ تمام چیزیں اس زمانے کے اندر موجود ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر ایسی سہولتیں نہیں تھیں، ایسے راحتیں نہیں تھیں، ایسے اسباب فراہم نہیں تھے جو آج اللہ نے انسان کی عقل کی بنا پر انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے پہلے زمانے کو دور قدیم کہتے ہیں اور اس زمانے کو دور جدید کہتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر کچھ مسافت کے لیے سفر کرتے مہینوں لگ جاتے تھے، آج وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کیا جاتا ہے۔ ایسی اللہ نے سہولتیں عطا فرما دی ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کونے میں بھی بیٹھا ہوا ہو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے۔ اس ٹیلی فون نے اور موبائل نے پوری دنیا کو ایک خاندان کی شکل عطا کر دی ہے، ایک گاؤں کی شکل عطا کر دی ہے، اور ہر ایک سے بآسانی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری دنیا کے تمام مناظر کو اور تمام حالات کو اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ سکتا ہے اور اس کا نظارہ کرتا ہے۔ یہ سہولتیں پہلے زمانے میں میسر نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں ڈاک اور خطوط جب روانہ کیے جاتے تھے مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن آج منٹوں سیکنڈوں میں پیغام دنیا کے اس کونے سے دوسرے کونے میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اپنی بات ایک دنیا کے اس کونے سے دوسرے کونے تک منٹوں سیکنڈوں میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ اپنی انگلیوں کو جنبش کرو اور حرکت دو، اگر یہاں لکھو گے تو آپ کا لکھا ہوا امریکہ یا یورپ کے اندر نظر آئے گا، جو سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر وہاں آپ کی تحریر پہنچ جاتی ہے۔ یہ کس کے ذریعے ہے؟ یہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے ہے جو اللہ نے انسان کو سہولت عطا فرمائی ہے۔ انٹرنیٹ کے اگر سگنل کم آتے ہیں یا بند ہو جائیں تو یہ ایسا زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ انسان کی دل کی حرکتیں رکنے لگتی ہیں، اس کو پسینہ آنے لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر اور دوسری چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے کام لیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ انٹرنیٹ ہی کے ذریعے جو واٹس ایپ استعمال کیا جاتا ہے، اس واٹس ایپ کے ذریعے لوگ اپنے پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ واٹس ایپ کا استعمال تو اس لیے ہوا تاکہ اپنی جائز ضرورتوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کا استعمال غلط بھی لوگ کرنے لگے۔ اگر اس کا استعمال غلط ہونے لگے تو پھر اس کے نقصانات غالب آ جاتے ہیں اور اس کے منافع دب جاتے ہیں۔ ورنہ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے اندر بے پناہ فوائد ہیں اور منافع ہیں، لیکن آج اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے فائدے مغلوب ہو گئے اور اس کے نقصان غالب آ گئے۔ ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے اگر کوئی پیغام آیا، کوئی خبر آئی
تو اس کو بغیر تحقیق کے دوسروں کے لیے فارورڈ کر دیا جاتا ہے، دوسروں کو بھیج دیا جاتا ہے، تحقیق نہیں کی جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ خبر غلط ہو، اگر یہ تحقیق شدہ نہ ہو، یہ خبر فیک ہو، جعلی ہو، تو اس سے سیاسی، سماجی، دنیاوی اور ہر اعتبار سے ملکی نقصان ہوتا ہے۔ کتنے پیغامات اور کتنے واٹس ایپ کے ذریعے غلط خبر بھیجی گئی اور وہ جعلی تھی، غلط خبر تھی، لیکن اس کی وجہ سے ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر فسادات رونما ہو گئے، لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تو اس کے ذریعے سیاسی، سماجی اور ملکی ہر اعتبار سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس واٹس ایپ کے ذریعے کوئی دینی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے اس کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو وہ نقل کرے اور دوسروں سے بیان کرے۔ بغیر تحقیق کے اگر ہم خبر کو دوسروں کو پہنچانے لگیں تو یہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا اور وہ جھوٹا شریعت کی نظر میں کہلائے گا۔ اس لیے کوئی بھی خبر آپ کے پاس واٹس ایپ کے ذریعے آئے تو دوسروں کو بھیجنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے۔ واٹس ایپ کے ذریعے حدیثیں آتی ہیں، دینی پیغام آتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے دوسروں کو شیئر کریں، دوسروں کو بھیجیں۔ خوابوں کے ذریعے بہت سارے پیغامات آتے ہیں، اس کے ذریعے بشارت سنائی جاتی ہے کہ جان میں فائدہ ہوگا، اولاد میں فائدہ ہوگا، مال میں فائدہ ہوگا، اور نہ بھیجنے والے کے لیے بددعائیہ کلمات بھی ہوتے ہیں، اور وہ خبر حقیقت میں جھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹا بہتان باندھا اور میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ وہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے، حدیثوں کے کتابوں کے حوالے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ غلط ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ اس کو جو انجان ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچانے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ وعید کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یاد رکھنی چاہیے، اور بھیجنے سے پہلے اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کوئی حدیث سناؤ۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس پر گواہ پیش کرو۔ تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن پھر چند انصاری صحابہ کو لے کر آئے اور ان کو گواہوں کے طور پر پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسی طرح حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے اوپر الزام نہیں رکھنا چاہتا، تمہارے اوپر تہمت نہیں رکھنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے بیان کرنے میں نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام حدیث کے بیان کرنے میں نہایت احتیاط کرتے تھے، محتاط رہتے تھے کہ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے اور دوسروں سے بیان نہ ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو۔ اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے ہم مصداق نہ بن جائیں۔ اس لیے جب کوئی واٹس ایپ کے ذریعے حدیث آئے تو آپ کسی مستند دینی ادارے سے معلومات حاصل کر لیں جو آپ کی نظر میں عالم دین معتمد ہو، ثقہ ہو، مضبوط ہو، معتبر ہو۔ آپ اس سے تحقیق کر لیں۔ اس تحقیق کے بغیر کوئی بھی کسی کے ذریعے بھیجی ہوئی واٹس ایپ کی خبر جو دینی ہو دوسروں کو بھیجنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔
اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں پھر اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ ہم کوئی دینی بات بغیر تحقیق کے پہنچائیں اور حقیقت میں وہ جعلی ہو اور فیک ہو، غلط ہو، تو ہمیں دینی اعتبار سے بے پناہ نقصان ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ کر لیا، لیکن اسے معلوم نہیں ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کتنا گناہ جمع کر لیا ہے اور کتنے بڑے گناہ کے ہم مرتکب ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام مخلوق پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور تمام چرند پرند، انسان، جنات اور تری اور خشکی، تمام مخلوق پر ان کی حکومت تھی اور وہ رعایا تھی۔ ایک مرتبہ اپنی رعایا کا معائنہ کیا تو دیکھا ہدہد غائب ہے۔ فرمایا یا تو اس کو عذاب دوں گا ورنہ اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ جب وہ آیا تو اس نے یہ کہا، احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، میں ملکہ سبا کی یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً یقین نہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ تحقیق کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہم تحقیق کریں گے اور غور کریں گے کہ تو نے یہ خبر سچی بتائی ہے یا یہ خبر غلط بتائی ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے اگر کوئی دینی خبر آئے تو ہم اس کی کسی دینی ادارے سے، مستند عالم سے، معتبر معتمد عالم سے تحقیق کر لیں اور اس کے بعد دوسروں تک ہم پہنچائیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔